أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 14 کی ابتدائی یہ 4 آیتیں ہیں. 111 سے 114 تک کا یہ تسلسل ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 اہم ترین باتیں ارشاد فرمائیں. اس میں سے پہلی بات کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے جن میں تذکرہ چل رہا تھا منافقین کا، اور نفاق یا منافق کے سلسلے میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہے کہ یہ لفظ ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں استعمال کیا گیا جن لوگوں نے بظاہر اعلان تو اسلام کا کیا تھا، جنہوں نے اظہار تو ایمان کا کیا تھا، لیکن اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اور اسلام کی دشمنی پال رکھی تھی. ایک بغض تھا، ایک عداوت تھی، ایک دشمنی تھی. ہر اس چیز سے جس سے کہ ایمان والے کو تکلیف ہوتی وہ خوش ہوتے تھے. ہر اس چیز سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے یہ اس پر خوش ہوتے تھے، بغلے بجاتے تھے، علی الاعلان خوش ہوتے تھے. اور ہر وہ چیز جس سے ایمان والوں کو ترقی ہوتی، خوشی ہوتی، اس سے ان منافقین کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. گھروں میں چھپتے، سرگوشیاں کرتے، تبصرے کرتے اور زوال نعمت کی تمنا کرتے کہ کسی طرح ان کو تکلیف پہنچ جائے. یہاں تک کہ سن 9 ہجری کا زمانہ آ چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا لشکر 1 لاکھ کی تعداد میں سرحد پر جمع ہو رہا ہے، تبوک کے قریب جمع ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم سب کو تیاری کرنی ہے اور 600 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، تبوک تک پہنچنا ہے تاکہ دشمن وطن میں، ملک میں داخل نہ ہوں، ورنہ تو وہ تہس نہس کر دیں گے. اور ایسی آپ نے تیاری کا حکم دیا کہ سوائے معذور، ضعیف، بوڑھے یا بچوں کے کسی کو گھر میں رہنے کی آپ نے اجازت نہیں دی. 1 لاکھ کا لشکر تھا.
इधर मदीने मुनव्वरा और उसके अतराफ़ व अकनाफ से 30,000 का लश्कर तैयार हुआ और रवानगी अमल में आई। और उसके बाद से कुछ लोग मदीने मुनव्वरा में बैठे रहे। उनमें से बेशतर तो मुनाफिक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं देना चाह रहे थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो सीधे साधे थे, जिनसे गलती हो गई, जिनमें से 10 अफराद का तज़किरा सीरत की किताबों में आता है। उन 10 में से 7 ने तो ऐसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़रत की कि मस्जिद नबवी के सुतूनों से उन्होंने अपने आप को बांध लिया था और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खोला। और 3 की तौबा एक ख़ास अंदाज में कबूल हुई, वो आइंदा आयतों में आने वाला है। बाकी जो मुनाफिक थे वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ बोल रहे थे, झूठी माज़रतें कर रहे थे और उन्होंने अपनी साजिशों के लिए एक अड्डा बनाया था। और वो अड्डा बज़ाहिर उनकी साजिशों के लिए था, लेकिन उसका नाम उन्होंने मस्जिद दे रखा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये कहा था कि ये मस्जिद है, इसका इफ्तिताह कर दीजिए, यहाँ 2 रकात आप नमाज़ पढ़ दीजिए, ताकि हमारे बूढ़े कमज़ोर लोग जो कुबा की मस्जिद तक नहीं जा सकते वो यहीं नमाज़ पढ़ लिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र बहुत अहम है और वापसी के बाद फिर हम इसका जायज़ा लेंगे, सोचेंगे। चंद ही घंटों का फासला रह गया था, मदीने मुनव्वरा के बिल्कुल करीब काफ़िला पहुंच चुका था, वापसी हो रही है तबूक से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलह, कि ए नबी, जिन लोगों ने मस्जिद नाम दे रखी अपनी इमारत का और उसको बनाया है सिर्फ़ इसलिए कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जाए, कुफ्र को फैलाया जाए, मुसलमानों में इंतशार पैदा किया जाए और अल्लाह और उसके रसूल से जो जंग कर रहे हैं उनके लिए एक अड्डा फराहम किया जाए, तो आपको उस मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है और ना ही आप उसमें नमाज़ पढ़ सकते। ला तकुम फ़ीही अबदा, ऐसा वाज़ेह हुक्म आया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को भेजा और वो जमात उस मस्जिद को मुनहदिम कर देती है। और उसके बाद से इन मुनाफिकीन के अंदर बड़ा शोर तहलका, उछल कूद, यहाँ तक कि फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुक्म आया कि इन मुनाफिकीन को अलहदा कर दीजिए अपनी सोसाइटी से। अब तक इनको गवारा किया गया था और कुछ के नाम बता दिए गए और वो नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा को बतलाए। मैं आपकी खिदमत में ये बात रख चुका हूँ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई भी जनाजा आता तो हज़रत हुज़ैफ़ा पे निगाह रखते थे। अगर हज़रत हुज़ैफ़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हज़रत उमर भी आगे बढ़ते थे, वरना वापस चले आते थे, क्योंकि हज़रत उमर जानते थे कि हज़रत हुज़ैफ़ा वाकिफ़ हैं कौन कौन मुनाफिक है जिनकी नमाज जनाजा से अल्लाह ताला ने रोका है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके इरशाद फरमाया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा, उनमें से कोई शख्स मर जाए तो आप नमाज जनाजा न पढ़ें। अब आप मुसलमान पढ़ लिया करें, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ये ऐलान नहीं किए थे, सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत हुज़ैफ़ा को बताया था। हज़रत हुज़ैफ़ा से लोगों ने पूछा, लेकिन अल्लाह के रसूल का राज था और हज़रत हुज़ैफ़ा ने किसी को फिर नामों की लिस्ट नहीं बताई। जब मुनाफिकीन के इस किरदार का तज़किरा आया कि इनका आलम यह है कि जब मुसलमानों को तकलीफ़ हो इनको खुशी हो जाए, जब मुसलमानों को फ़तह हो इनको तकलीफ़ हो जाए, इनका आलम यह है जब कभी कोई हुक्म दिया जाए ये फिर भागे हुक्म से, राह फ़रार इख्तियार करें। जब ये तज़किरा तवील हो गया तो अल्लाह ताला ने फिर इस तज़किरे को ख़त्म करते हुए ईमान वालों का तज़किरा किया कि जो रासिकुल अक़ीदा सच्चे ईमान वाले हैं उनका आलम क्या है। उनका आलम यह है, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीना अंफुसहुम व अम्वालहुम, ये ऐसे ईमान वाले हैं कि गोया इन्होंने अपने माल को, अपनी जान को अल्लाह ताला के हाथों फ़रोख्त कर दिया। ये बात इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह इश्तरा, बेशक अल्लाह ताला ने ख़रीद लिया, मिनीन मोमिनों से, अंफुसहुम उनकी जानें, व अम्वालहुम और उनका माल, उनकी दौलत। कीमत क्या है? ख़रीद तो लिया अल्लाह ताला ने जान और माल,
اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کو جنت ملے گی، ہمیشہ کا وہ باغ ملے گا جس میں وہ ابدی زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے مومن، مخلص مومن جو مدینہ منورہ کی سوسائٹی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تائید کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے، آپ جانتے ہیں سیرت کی بہت مشہور یہ تفصیل ہے کہ عقبہ کی وادیوں میں بیعت لی۔ عقبہ کہتے ہیں اصل میں وہ پہاڑی سلسلہ جو مینا کے اطراف و اکناف ہے، جس میں سے بہت ساری پہاڑیاں آج کل صاف کر دی گئیں، لیکن پھر بھی ایک حصہ پہاڑوں کا باقی ہے۔ تو حجاج جب آتے تھے اور قیام کرتے تھے تو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، بڑی مخالفتیں ہو رہی تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال، نبوت کے 10 سال گزر چکے ہیں، ان گھاٹیوں میں گئے، مختلف قافلوں سے خطاب فرمایا۔ تو اس میں مدینہ منورہ کا جو قافلہ تھا وہ 5 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت غور سے سنی اور اسلام قبول کیا اور داعی بن کر لوٹ آئے۔ دوسرے سال 7 لوگ آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ درخواست رکھی کہ آپ ہم سے بیعت لے لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا بجھایا اور ان کی تعلیم کی اور ان کو تبلیغ کی، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ اور تیسرے سال 70 لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اب یہ نبوت کا 13واں سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ ہم فلاں جگہ مقیم ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 70 کے 70 اسلام قبول کر چکے تھے، مدینہ منورہ کے اہم لوگ تھے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں VIPs، بڑے سردار قسم کے لوگ تھے۔ لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ آگے حالات کیا ہوں گے یہ بتائیے، مدینہ میں اسلام تو تیزی سے پھیل رہا ہے، آگے حالات کیا ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آگے کے حالات بظاہر ایسے ہیں کہ ہم کو بھی مدینہ منورہ پہنچنا ہوگا۔ تو کہا اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو اپنانا ہوگا اور ہمارا سپورٹ کرنا ہوگا، ہماری مدد کرنی ہوگی، اور یاد رکھو یہ کوئی درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں نہیں ہے، بڑی آزمائشیں آئیں گی، تم پر حملے ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی، لوگ جنگ کرنا چاہیں گے، پوری مدینہ کی بستی کو مٹا دینا چاہیں گے، میں پہلے سے باخبر کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے تم لوگ فیصلہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مطمئن ہیں، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے، ہم آپ کو اپنا ایک فرد سمجھیں گے اور ہم سر سے کفن باندھ کر آپ کی مدد کریں گے، لیکن بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ تمہارا ملک جو ہے وہ دارالسلطنت بن جائے گا، کیپٹل بن جائے گا، خلافت ملے گی، لیکن آپ نے کوئی دنیاوی چیز نہیں ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا بدلے میں صرف جنت ملے گی، صرف جنت ملے گی۔ تو اس پر ان صحابہ نے، جو انصاری صحابہ 70 آئے تھے مدینہ منورہ سے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا معاہدہ ہے کہ اب اس کے بعد اس پہ ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے، آج قطعی ہو گیا، تصفیہ ہو گیا، اب اس کے بعد سے کوئی اس پہ سوچنے سمجھنے نظر ثانی کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا۔ اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے، ختم، آخری بات ہو گئی، فائنل ہو گئی ہے، کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے لیے ہم مر مٹیں گے اور ہم کو اس کے بدلے میں جنت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید رکھا ہے اہل ایمان سے۔ بیشتر مفسرین یہ فرماتے ہیں اشترا کا لفظ خرید لیا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قصداً اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ اس موقع پر ان صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں جنت کے بدلے میں، اسی لیے انہی کی تعبیر کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ ان کو جنگ کرنی پڑے گی اللہ کے راستے میں، فیقتلون، تو وہ ماریں گے بھی، ویقتلون، مارے بھی جائیں گے، قتل بھی ہوں گے، قتل بھی کریں گے، لیکن یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا
कि उनको बहरसूरत जन्नत मिलेगी, वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल कुरान। और यही वो वादा है, सच्चा वादा, जो तौरात में भी रहा, इंजील में भी रहा और आज कुरान में भी मौजूद है, कि अल्लाह की राह में जो मर मिटेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत इनायत फरमाएगा। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह, जिसने अल्लाह से इस माहिदे को पूरा किया तो उसको खुशखबरी दे दो इस माहिदे की, इस बै की, इस खरीद फरोख्त की जिसको वो कर रहा है, कि वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और उन्होंने इस कामयाबी को समझा, उस कामयाबी की हकीकत को समझा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने साथ दिया। और जानते हैं कि सन 13 नबवी ही में फिर हिजरत का हुक्म आया, इसके कुछ ही महीनों के अंदर हिजरत का हुक्म आया। और धीरे धीरे बाद सहाबा तो पहले ही सफ़र करने लगे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा पहुँच गए। और वहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर शुरू की। तामीर इस मानों में कि सोसाइटी की तामीर हो और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायतें देनी शुरू की, तालीम करनी शुरू की। इसी असना उन्होंने पहला हमला किया जो जंग बदर के मैदान में हुई। दूसरे साल उन्होंने ओहद के मैदान में जंग लड़ी। तीसरे साल वो फिर मैदान बदर में आए। पाँचवें साल इतना बड़ा हमला किया, 10,000 मक्के के लोगों का हमला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने के अतराफ व अकनाफ खंदक खोदनी पड़ी। और फिर इसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला ने मक्के मुकर्रमा फतह फरमा दिया। तो ये जो साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था उसको निभाया। इसीलिए अल्लाह ताला ने आगे चल के सूरतुल अहज़ाब में इरशाद फरमाया, मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कि बहुत सारों ने अपना रूल पूरा कर दिया, जो अहद किया था, जो वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया। और बाज़ जो है उनका आलम यह है कि वो वादा पूरा करने के लिए मुंतज़िर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो ये तो है हकीकत ईमान, कि अल्लाह के हाथों गोया तुमने अपनी जानों को फ़रोख्त कर दिया है। इसीलिए बहुत सारे अहलुल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई कि हमेशा हमको ये समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है, जान की शक्ल में, माल की शक्ल में, बस वो अल्लाह की अमानत है। हम उसको फ़रोख्त कर चुके हैं, ऑलरेडी हम बेच चुके हैं। अब जब जो अल्लाह का हुक्म आएगा वैसे हम उसकी तामील करेंगे। चुनाचे अगर इस सिलसिले में कोताही हो रही है, गलती हो रही है, सुस्ती हो रही है, अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं हो रहा है, तो इरशाद फरमाया फिर तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपनी गलती का इजाला कर लो। क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, ताइबून, मेरे वो बंदे जो तौबा करते रहते हैं। तौबा जिसके सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमा दी कि देखो इसके दरवाजे खुले हुए हैं उस वक्त तक जब तक कि नज़ा की कैफियत ना हो जाए। जब एक बंदा नज़ा की कैफियत में पहुंच जाता है और मौत की अलामतों को अपनी आँखों से देखने लगता है, तो फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हलक में जब दम घुटने लगता है तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उससे पहले तक तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून। देखो इंसान से खता तो होती है, सारे ही इंसान खता करते चले जाते हैं, लेकिन बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा कर लें। जिसके सिलसिले में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हर गलती करने वाले के लिए अल्लाह ताला तौबा का मौका देता है, लेकिन लैसति तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सू हत्ता इज़ा हदरा अहदुहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तु अन। मरने तक जो गुनाह करता रहे, मौत को देख ले और कहे इन्नी तुब्तु अन, मैं अब तौबा कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाता। लिहाजा तौबा जो है बस अल्लाह ताला की तरफ लौटने का वो वाहिद रास्ता है कि अगर इसरार हो और गुनाहों पर जिद हो तो फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। चुनाचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अत्ताइबून अल आबिदून, और इबादत गुजार बंदे जो अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं। और उन इबादतों में अहम तरीन इबादत क्या है? अल हामिदून, जो अल्लाह ताला की हम्द सताइश करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। और अलहम्द जिसको आप
نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کا جو آغاز بھی ہے اور جو بہت خوبصورت عربی کا لفظ ہے، کیونکہ اس لفظ کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے اللہ شکر بھی آپ کے لیے ہے، تعریف بھی آپ کے لیے ہے. وہ تو ہماری اردو زبان ہے کہ اس کا پورا ترجمہ نہیں کر پاتی، ورنہ عربی کا لفظ حمد اتنا خوبصورت ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو فی نفسی ہی بہت حسین پایا، اس میں بڑا جمال ہے، اور آپ نے اس کی تعریف کر دی، تو عربی میں اس کو ثنا کہتے ہیں، ثنا. اور اگر کوئی چیز فی نفسی ہی جمیل ہو نہ ہو، فی نفسی ہی حسین ہو نہ ہو، لیکن آپ کی محسن ہے، آپ کے ساتھ وہ اس ذات کا، اس ہستی کا رویہ بڑا اچھا ہے، احسان والا ہے، اور آپ اس کے احسان کا اعتراف کرتے ہیں، تو اس کو شکر کہتے ہیں عربی میں. اور شکر اور ثنا دونوں کو ملا دینے کے بعد جو کمبینیشن ہوتا ہے اس کو حمد کہتے ہیں. تو حمد کے معنی یہ ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین جب آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ فی نفسی ہی آپ کے اندر اتنا جمال ہے کہ اگر آپ کا احسان بھی نہ ہو تو آپ کی تعریف ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ شکر بھی آپ ہی کے لیے زیبا ہے. تو یہ وہ حمد ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز جس سے کیا ہے، اور جو ہماری نمازوں کا جز ہے، اور جو ہمیشہ ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے. فرمایا کہ اللہ کے عبادت گزار بندے وہ ہیں جو اس کی تعریف کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، جو اس کی ستائش کرتے ہیں. تو التائبون العابدون الحامدون السائحون. چوتھی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے السائحون. ایسے تو سین یا ہا سیاحہ، آج کل یہ لفظ بہت چلا ہوا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویزے پہ بھی لگتا ہے، سیاحہ ویزا یعنی وزٹ ویزا سمجھتے ہیں آپ، ٹورزم ویزا. تو اصل تو ساحہ یسیحو کے معنی گھومنے ہی کے ہیں، لیکن مفسرین کی ایک تعداد نے اس سے مراد روزہ لیا. روزہ کیوں مراد لے لیا انہوں نے؟ گھومنے سے روزے کا کیا تعلق؟ گھومنے سے روزے کا تعلق یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں جو امتیں ہوا کرتی تھی، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا، وہ تارک الدنیا ہو کر، گھر چھوڑ کر، کھانا پینا چھوڑ کر گھوما کرتے تھے. تو وہ روزے داروں کی صفت سمجھی جاتی تھی، اور ان کو سائحون کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہوتے تھے کہ روزے کے عالم میں بھوک و پیاس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے گھومنے والا، گھر بار چھوڑ دینے والا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور شریعت اسلامی میں گھر بار کو چھوڑنا، رہبانیت اختیار کرنا اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کی مذمت بیان فرمائی. چنانچہ السائحون کے معنی اب گھر بار چھوڑنا تو نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنا یہ مراد ہے. یہ بعض مفسرین کی رائے ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی دو ٹوک ہے، واضح ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیاحت امتی الجہاد. میری امت کی سیاحت اور اللہ کی راہ میں نکلنا وہ دراصل جہاد ہے. تو اس کے معنی یہ کہ اس لفظ سے کوئی ایک محدود صرف روزہ رکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں نکلنا. اسی لیے مفسرین نے یہ تشریح کی کہ جس سفر میں اللہ کی خوشنودی کی نیت ہو، چاہے وہ جنگ کے لیے نکلے، طلب علم کے لیے نکلے، دین پھیلانے کے لیے نکلے، جس سفر میں اللہ کی خوشنودی کی نیت ہو، اس کو السائحون کہیں گے، السیاحہ کہیں گے. اور وہ بندوں کی یہاں تعریف کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلنے والے. التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ستائش کرنے والے، اللہ کے لیے سفر کرنے والے. الراکعون، اللہ کے لیے رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدہ کرنے والے. اور رکوع اور سجود سے مراد نماز ہے. جب نماز ہے تو المصلون کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مختصر لفظ ہو جاتا المصلون، نماز قائم کرنے والے. لیکن الراکعون الساجدون کیوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ اس کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے بڑے پتے کی بات لکھی گئی. وہ پتے کی بات یہ ہے کہ پچھلی ساری امتوں میں، ساری شریعتوں میں، سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نماز فرض تھی. شکلیں کچھ تھوڑی بہت الگ رہی ہوں گی، اوقات کا اختلاف رہا ہوگا،
لیکن نماز بہرحال تھی. اور نماز سارے نبیوں کے سلسلے میں نماز کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. دیکھو اپنے ہی گھروں کو مسجد بنا لو، نماز پڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تعلیم کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اور بھی مثالیں ہیں بہت ساری. حضرت شعیب علیہ السلام پر جب ان کی قوم کے لوگوں نے اعتراض کیا، شعیب یہ کیا کہنے لگے، ڈنڈی نہ مارو، برابر برابر وزن کرو، تجارت میں ایمانداری کرو، یہ سب باتیں شعیب آپ کیا کرنے لگے، الصلاۃ تأمرک ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. یہ شعیب تم جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو اس کے نتیجے میں یہ سب بولنا شروع کر چکے ہو کیا. تو معلوم یہ ہوا جی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں نماز ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، سارے نبیوں کی شریعت میں نماز تھی. لیکن پچھلی دونوں امتوں نے جو آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا مذہب آسمانی مذہب ہے، وہ یہودیت نے اور عیسائیت نے، ان دونوں مذہبوں نے اپنی نماز میں سے رکوع اور سجدوں کو خارج کر دیا ہے. رکوع اور سجدوں کو اس طرح خارج کر دیا انہوں نے کہ نماز کو انہوں نے ایک شکل دے دی ترانوں کی، کچھ کھڑے ہو کے مناجات کر لینے کی، قیام باقی رکھا، رکوع اور سجدے کو نکال دیا. یہ کہاں سجدہ کریں، کہاں رکوع کریں، کرسیاں ہٹانی پڑیں گی اور کپڑوں کی استری پر بل آ جائے گا، لہٰذا کھڑے کھڑے کچھ گنگنا لو اور اسی کا نام نماز دے دو، قصہ ختم کر دو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کی نماز کا تذکرہ آیا تو کئی مقامات ایسے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بجائے لفظ رکوع اور لفظ سجدہ بیان کیا تاکہ اس امت کی نماز میں ہمیشہ رکوع اور سجدے برقرار رہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حرم کا تذکرہ کیا تو یہ ارشاد فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یہ حرم کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. یہ نہیں فرمایا للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے. نماز تو ہے لیکن یاد رکھو نماز وہ نماز ہے جس میں رکوع ہوگا، جس میں سجدہ ہوگا. جب تک اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی پیشانی کو نہ رگڑ لوگے اس وقت تک تم کو پھر معراج نصیب نہیں ہوگی، نماز کا کمال نصیب نہیں ہوگا. لہذا تمہاری نمازیں رکوع والی رہیں گی، تمہاری نمازیں سجدے والی رہیں گی. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تاکید رکوع اور سجود کا تذکرہ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. اس کے بعد فرمایا الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اس امت کی ایک اہم نشانی یہ ہوگی کہ یہ ہمیشہ نیکیوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، نیکیوں کا پرچار کریں گے، گناہوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے. الامرون بالمعروف، اور نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا معروف، اور معروف کے معنی یہ ہوتے ہیں جس کو انسان کی طبیعت قبول کرے، جس سے انسان کی طبیعت مانوس ہو، انس محسوس کرے. مثلا آپ کہیں بھی یہ کہیں کہ دیکھو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہر انسان کی طبیعت مانوس ہوگی. آپ کسی مجلس میں کہہ لیں جہاں پہ کہ نہ صرف یہ کہ اسلام سے لوگ دور ہیں بلکہ وہاں پر بڑی برائیاں ہیں، گناہ ہیں، گناہوں کا اڈا ہے، وہاں پہ آپ جا کے لوگوں سے کہیں دیکھو چوری نہیں ہونی چاہیے، کہیں گے بات سچ ہے. آپ وہاں پہ کہیے کہ دیکھو قتل نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، زبان سے تو بہرحال کہیں گے آپ کی بات سچ ہے. چاہے اندر گناہوں کی محبت ہو انسانوں کے دل میں، لیکن زبان بہرحال اعتراف کرے گی. یہ ہے وہ معروف چیزیں، بھلی چیزیں جن کو انسانی طبیعتیں قبول کرتی ہیں. اور منکر کس کو کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں جس کو انسانی طبیعتیں قبول نہیں کرتی، مطمئن نہیں ہو سکتی انسانی طبیعت. جھوٹ بولنے پر، بے ایمانی کرنے پر، ظلم کرنے پر، کرپشن کرنے پر کوئی بھی انسان مطمئن نہیں ہو سکتا. کر رہا ہے گناہ لیکن خود اس کا ضمیر لعنت و ملامت کرتا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہوں کا بہت عادی ہو گیا ہے، لیکن جب بھی آپ سے ملے گا تو وہ کہے گا کیا کروں، غلطی ہو جاتی ہے، میں تو اس غلطی کا عادی ہوں، میں نہیں چاہتا میرے بچے اس گناہ میں ملوث ہوں. آپ خود دیکھیں گے وہ اعتراف کرتا ہے.
وہ خود کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ لہذا اس امت کا جو مزاج ہوگا، اس امت کی جو خصوصیت ہوگی وہ یہ کہ خود نیکی کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جائیں، یہ نہیں، بلکہ وہ چاہیں گے کہ نیکیوں کا پرچار کریں، بھلائیوں کا پرچار کریں، وہ چاہیں گے کہ لوگوں کو گناہوں سے روکیں۔ اور آج آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، عالم اسلام کے خلاف جو غصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس غصے کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جتنی قومیں ہیں ان ساری اقوام میں، ان ساری ملتوں میں، ایک ہی امت یہ ایسی ہے جو گناہوں کے اوپر تنقید کرتی ہے، گناہوں کے اڈوں کے اوپر تنقید کرتی ہے، ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ تو پھر حکومتوں کو برا لگتا ہے کہ ان کو کیوں بے چینی ہو رہی ہے۔ سب ہیں، سب جی رہے ہیں، گوارا کر رہے ہیں، گندگیوں کو گوارا کر رہے ہیں، ظلم کو گوارا کر رہے ہیں، بے حیائیوں کے اڈے کو گوارا کر رہے ہیں، ناچ گانے کو گوارا کر رہے ہیں۔ یہ امت کیوں ہے جو تنقید کرتی ہے؟ لہذا اس کو میٹ دو، اس کو پیس دو، اس کو ختم کر دو، تاکہ پھر ابلیسی اڈوں پر تنقید کرنے والا کوئی نہ رہ جائے۔ اسی لیے یہ ساری حکومتوں میں غصہ ہے، ہلچل ہے، ناراضگی ہے، مختلف نام دے دے کر ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن یاد رکھو یہ تمہاری خصوصیت، تو امت شہادت بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، تم کو گواہی دینا ہے، اعلان کرنا ہے حق کا، اور سچائی کا برملا اظہار کرنا ہے۔ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور پھر والحافظون لحدود اللہ، کہ اللہ کی جو حدیں ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ یہ ارشاد فرمایا، دیکھو ہر مملکت کی سرحد ہوتی ہے، ہر ملک جو ہوگا اس ملک کی سرحدیں ہوں گی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بھی سرحدیں ہیں، دین اسلام کی بھی سرحدیں ہیں، اور فرمایا دین اسلام کی سرحد کیا ہے؟ وہ حلال و حرام کے درمیان فرق ہے۔ حرام جو ہے وہ ہماری اسلامی سلطنت سے نکلی ہوئی چیز ہے، فرمایا اس میں منہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، ادھر جاؤ گے تو پھر ملک سے نکل جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جو بیچارے مچھیرے وہ ہندوستان کی سرحد سے نکل جاتے ہیں، دوسرے سمندر میں پھنس جاتے ہیں، تو بیچاروں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا جب اللہ کی سرحدوں سے نکل جاؤ گے، حرام میں ملوث ہو جاؤ گے، تو پھر تم شیطان کے ابلیس کے شکار ہو جاؤ گے۔ اور احتیاط کے لیے ارشاد فرمایا، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم جو چراگاہ سرحد کے قریب ہے وہاں چرنے کی کوشش ہی نہ کرو، ملک کے بیچوں بیچ رہو، کنارے کنارے رہو گے، غلطی سے لائن پار کر لو گے، اس کے بعد مصیبت ہو جائے گی۔ یہ تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ لہذا والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں وہ حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہ ہے وہ ایمان والے۔ وبشر المؤمنین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو ایک تو وہ ہے ایمان والے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا، اور دوسرے ایمان والے وہ ہیں جو جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ خطا ہو تو توبہ کر لیں، عبادت کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کی راہ میں نکلتے رہیں، رکوع و سجود کریں، نیکیوں کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کریں۔ یہ وہ مومنین ہیں جن کو خوشخبری دے دو، جنت کی خوشخبری اور لازوال کامیابی کی خوشخبری۔ اس کے بعد اس ایک حقیقت کو بیان کرنے کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان والا جب ایمان کا سودا کر لیتا ہے تو پھر 100% ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ جب وہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو پورا ایمان قبول کر لیتا ہے۔ جب وہ داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں تو پورا وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی رشتہ داریاں، اس کی لائلٹیز، اس کی محبتیں، اس کے روابط، اس کے تعلقات، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور جو اللہ کے لیے لوگوں سے بچھڑتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، وہ ہے کامل الایمان۔ لہذا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بعض نزاکتیں بھی ہیں، بعض عملی پہلو بھی ہیں، اور اس میں نزاکتیں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہستیاں بھی اس میں آتی ہیں اور ان کا مسئلہ بھی اس میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ما کان للنبی والذین آمنوا
अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलो कानू उली कुर्बा। ज़ेबा नहीं है किसी नबी के लिए और ना ही ईमान वाले के लिए कि वह अहले शिर्क के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, अगरचे कि वह करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम बिलखुसूस, जबकि ये हकीकत नुमाया हो गई कि वो जहन्नम में जाने वाला है। चुनाचे इसकी मिज़दाक़ में, इसकी तफसीर में हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या बहुत बयान किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि अबू तालिब नज़ा के आलम में हैं, बिल्कुल आखिरी वक्त है, ये नबूवत का 7वां साल है। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन अबू तालिब के घर पहुँचे। देखा बिल्कुल सांस उखड़ रही है और सरहाने अबू जहल खड़ा हुआ है, उमय्या इब्न अबी खलफ खड़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद ये कहते हैं कि देखिए मेरे चचा, आप एक कलमा कह दीजिए, एक जुमला कह दीजिए, उसके बाद से फिर मैं आपकी आखिरत और आपकी जन्नत की बशारत दूंगा, श्योरिटी दूंगा। आप कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था कि अबू जहल ने फ़ौरन लपक कर कहा कि अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब का, अपने बाप का मज़हब छोड़ दोगे? थोड़ी देर अबू तालिब ने सोचा, उसके बाद कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब का मज़हब नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ फिर उनकी सांस रुक गई और इसी के साथ उनकी वफ़ात हो गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादीदे नम वहाँ से वापस आ गए। तो उस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वही नाजिल हुई कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप किसी को खुद से हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो बस अल्लाह के हाथ में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया, किस्सा ख़त्म हो गया। बाद में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार किया करते थे उनके लिए, और उसका सबब यह था कि उन्होंने इस्लाम की बड़ी तायीद की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मदद की थी। चुनाचे जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार किया करते थे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते, तो अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म आया कि किसी नबी के लिए ये बात सज़ावार नहीं है, किसी नबी को इस बात की इजाज़त नहीं है और ना ही ईमान वालों को इस बात की इजाज़त है इस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीन, कि जो शिरक पर मारे गए उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। वलो कानू उली कुर्बा, अगरचे के वो बड़े क़राबतदार हों। जबकि ये हकीकत आपके सामने खुल कर आ गई, निखर कर आ गई कि वो जहन्नम में जाने वाले हैं, अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतें उनके लिए हराम कर दी, तो फिर अब आप उनके लिए दुआ मग़फ़िरत न करें। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ और इसकी तामील हुई, यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफ़र है और अक्सर मुअर्रिख़ीन के नज़दीक हज्जतुल विदा का सफ़र है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफ़र में थोड़ा सा अंदाज़ अलग अपनाया और रूट थोड़ी सी तब्दील करते हुए आपने सफ़र किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर पहुँचे तो सहाबा से कहा कि तुम अपने काम में मशगूल रहो, मुझे कुछ देर तन्हा छोड़ दो। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कब्र तक तशरीफ़ ले गए जिसके बारे में रिवायत में आता है रस्म कब्रिन, जिसके सिर्फ नुक़ूश बाकी रह गए थे, जिसकी सिर्फ अलामतें बाकी रह गई थी, आसार बाकी रह गए थे। वहाँ तक पहुँचे, बहुत देर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र के पास रहे और बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, इतना रोने लगे कि सहाबा भी रोने लगे। और सहाबा जब रो रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो कहा अल्लाह के रसूल आपके रोने पर हम रो रहे हैं। और एक रावी कहता है कि इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन रोए जितना फिर कभी मैं रोता हुआ नहीं देखा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या उम्मत के लिए बहुत मुसीबत का वक्त आया, क्या उम्मत के लिए कोई ऐसा मसला पेश हो गया जिसका आप तहम्मुल नहीं फरमा पा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं है। दो चीज़ों का मैंने अल्लाह ताला के दरबार में मारूज़ा रखा था, दरख्वास्त की थी, दो चीज़ों की मैंने इजाज़त चाही थी, एक चीज़ की इजाज़त मिली, एक चीज़ की इजाज़त नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हम आसमान के करीब हैं, यहीं पे मेरी माँ मदफून है। हज़रत आमिना का नाम लिया
اور کہا میری ماں آمنہ مدفون ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میں ان کے قبر کی زیارت کروں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت دی، اور میں ان کی قبر پر پہنچا اور میں نے دوسری اجازت اللہ سے مانگی کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی، جس پر میں رویا اور اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ اتنا پھر میں نے کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا، اور کہا کہ مجھے بہت رحم آیا اپنی ماں پر، میں بہت ان کے لیے تڑپا، لیکن اللہ کی جانب سے اجازت نہیں تھی کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس لیے بھی تھا تاکہ امت کو یہ تعلیم ملے کہ دیکھو دعا کا جو مستحق ہوتا ہے کوئی بھی فرد، وہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے، دیکھو یاد رکھو تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ تم میرے لیے دعا مغفرت کرنا، میری ماں کے لیے بھی دعا مغفرت کرنا۔ تو ایک شاگرد نے کہا، اور حضرت آپ کے والد کے لیے کہا، اور میرے والد کے لیے نہیں کرنا کیونکہ وہ کفر پہ مرے تھے، اس لیے ان کے لیے نہیں کرنا، میری ماں نے ایمان قبول کیا تھا، میری ماں کے لیے کرنا، میرے لیے کرنا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کو، ان حضرات کو کتنی بڑی قربانی دینی پڑی کہ یہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے تھے، رو دیتے تھے، تڑپتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی بڑی مہربانی فرمائی، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا خیر کا معاملہ کیا کہ ہم خوب گڑ گڑا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم کو دیکھو، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد نے کہا کہ اگر تم کو گھر میں رہنا ہے تو پوجا کرنا ہوگا، ورنہ گھر سے نکل جاؤ۔ بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن بات نہیں مانی انہوں نے، اور کہا تم گھر سے نکل جاؤ۔ اور لازمی بات ہے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ گھر سے نکل کے کوئی ہوٹل میں تھوڑی انسان قیام کر سکتا تھا، گھر سے نکلنے کے معنی یہ کہ نکل گئے، بستی چھوڑ دینا۔ لہذا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلتے ہوئے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ سوف استغفر لک، کہ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے، اور ملک کا سفر رہا، عراق سے نکلے مصر گئے، اور مصر سے نکل کے ملک شام پہنچے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مستقل سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول ہے کہ ہر نماز میں وہ اپنے والد کے لیے، ہر نماز کے بعد اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے والد کے لیے إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اس مدت تک تھا جس مدت تک کے وعدہ تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب یہ حقیقت حضرت ابراہیم پر ظاہر ہو گئی، أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بری ہو گئے، دعا کرنی چھوڑ دی۔ معمول کے مطابق حضرت ابراہیم دعا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں آج آپ کو یہ دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، آج سے آپ کو یہ دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں بھئی یہ تو روز کا معمول ہے، کرتا ہوں ان کے لیے دعا۔ کہا ہاں، آج وہ شرک پر، کفر پر مارے گئے، لہذا آج کے بعد سے چیپٹر کلوز ہو گیا، اب آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ جب تک بقید حیات تھے، امکان تھا، توقع تھی کہ وہ لوٹ پڑیں گے ایمان کی طرف، لیکن اب فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا اب وہ اللہ کی دین کی دشمنی پر جب مارے گئے تو اللہ کے گویا دشمن ہوئے۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، تبرأ منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں سے رک گئے۔ کیوں؟ بڑے دل کے سخت تھے، والدین سے محبت نہیں تھی، قساوت قلبی تھی، نہیں۔ ارشاد فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم تو بہت نرم دل تھے، بہت نرم دل تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رو دیتے تھے، تڑپ جاتے تھے۔ اواہن کہتے ہیں رقیق القلب کو، رو دینے والے کو، بار بار اللہ کو یاد کرنے والے کو، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے والے کو
लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इब्राहीम बड़े नरम दिल थे, अल्लाह के अहकाम को याद रखने वाले थे, अपने वालिदैन के सिलसिले में सख्त दिल नहीं थे, हलीमुन बड़े संजीदा थे, बुर्दबार थे। लेकिन इसके बावजूद जब अल्लाह का हुक्म आया कि नबी के लिए सजावार नहीं कि जो शिर्क पर मर जाए उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी फिर दुआओं से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, बाज आ गए, रुक गए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे नरम दिल जिनके बारे में कहा गया इब्राहीम खुद, ये ऐसा लफ्ज़ है हिब्रू में इसके माने होते हैं अबुन रहीमुन, शफीक दिल बाप, मोहब्बत भरा दिल रखने वाला बाप, ये मफ़हूम है इब्राहीम। चुनाचे ये हदीस में आता है कि जितने कम उम्र मासूम बच्चे मर जाते हैं वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगरानी में जन्नत पे रहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल के बड़े नर्म थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के वो आगे नहीं बढ़े। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस बात की ताकीद फरमा दी कि देखो, याद रखो कि अल्लाह का दीन ये बुनियाद है मोहब्बतों का, अल्लाह का दीन ये बुनियाद है तफरीक़े का, दूरियों का। लिहाजा जो अल्लाह ताला के दीन की बुनियाद पर जुड़े तो अल्लाह ताला के पास उसकी कामयाबी है, और जो ख़ानदानों की बुनियाद पर, सोसाइटी की बुनियाद पर, और जो जुड़ रहा है कबीले की बुनियाद पर, कम्युनिटी की बुनियाद पर, फरमाया वो अल्लाह की बुनियाद पर नहीं जुड़ रहा है। लिहाजा ईमान का तकाज़ा ये है कि इंसान का रिश्ता अल्लाह ताला की बुनियाद पर हो। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की बुनियाद पर होगा तो फिर अल्लाह ताला के पास वो बामुराद होगा, कामयाब होगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस तौबा का तज़किरा फरमाया जिस तौबा को उन 3 लोगों के सिलसिले में ख़ास समझा गया जो ग़ज़वे तबूक में बिछड़ गए थे, पीछे रह गए थे, और उनके साथ अल्लाह ताला का एक ख़ास हुक्म नाजिल हुआ, बड़ा अजीब व गरीब हुक्म, और उन्होंने उस हुक्म को कैसे सह लिया, कैसे उस हुक्म की तामील की, वो एक अजीब व गरीब हकीकत है। इंशाअल्लाह उसकी तफसील आइंदा इतवार आपके सामने आएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।